الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين۔ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، اور اس کے بعد اللہ رب کریم کی رحمتوں اور برکتوں والا مقدس مہینہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن گن کر اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور 2 مہینے پہلے سے ہی یعنی رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرما۔ اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو پھر باقاعدہ رمضان المبارک کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما دیتے، اور آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کی ایک وجہ رمضان المبارک کی تعظیم اور اس کا استقبال کرنا ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان۔ سبحان اللہ، یعنی رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے افضل ہے؟ یہ سوال کیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ رمضان المبارک کی تعظیم اور احترام کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے اور اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے نفل روزے رکھنا بہت اچھا عمل ہے، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والے نوافل کو فرائض سے ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی خاطر چاند دیکھنے اور شعبان کی تاریخوں کو یاد کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور فرمایا شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کو اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان المبارک کا حساب صحیح ہو سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کی تاریخیں یاد کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے کی تاریخیں یاد کرنے کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، یا ویسے بھی نیا چاند جب نظر آئے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، جو کہ نیا چاند دیکھنے کی دعا کے نام سے آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے، اور وہ دعا میں آپ کو واپس ریپیٹ کرا دیتا ہوں۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یعنی اس بات میں ہم کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سے؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ تیرے پسندیدہ اور تیری رضا والے اعمال کی توفیق کے ساتھ طلوع فرما۔ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما، اور اس کی تیاری کے لیے رمضان سے پہلے ہی شعبان میں کچھ روزے رکھے جائیں۔ پھر جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنے کی مصنون دعا کا اہتمام کیا جائے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس پر اللہ رب کریم کا بے حد بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہمیں یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ سارا سال بندے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ باقی مہینوں میں اللہ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت لٹائی اور برسائی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس رحمت سے اپنی جھولیاں بھرنے والے بن جائیں۔ دوستو، اگر آپ رمضان کے معنی پر غور کریں تو رمضان عربی میں رمضن سے بنا ہے، یعنی را، میم اور ضاد، اس کے اندر یہ 3 حرف ہیں۔ رمضن سے بنا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلا دینا۔ عربی میں رمضن کا مطلب کیا ہے؟ جلا دینا۔ چونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والے اور اللہ کو راضی کرنے والے بندے کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور یعنی بعض روایات میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کو سید الشہور کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رمضان شہر اللہ، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن خاص طور پر رمضان کے مہینے کو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ اے بندو، باقی سارے مہینے تمہارے ہیں، ان میں 5 وقت کی نماز پڑھو، فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ ادا کرو، باقی اپنی طلب معاش کے لیے نکل جاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ صرف ایک مہینہ ہمارا ہے، اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے اس ذات کے لیے یکسو ہو جاؤ جس نے تمہیں اپنی بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے۔ اور اس مہینے میں خاص طور پر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم سے واعظ فرمایا کہ لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام یعنی تراویح کو عبادت بنایا ہے۔ جو آدمی اس میں ایک نفل ادا کرے گا تو اس کو ایسے ثواب ملے گا کہ جیسے رمضان کے علاوہ یعنی غیر رمضان میں اس نے ایک فرض ادا کیا ہو، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرض ادا کیے، اتنا اس کو اجر ملے گا۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور سبحان اللہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہاں سن لو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ ایک دفعہ یہ کلمہ میرے ساتھ کہہ دو کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ لوگوں سے ہمدردی کا اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو کوئی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کے لیے آگ سے خلاصی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کو روزہ دار کے برابر کا ثواب ملتا ہے جو کہ روزہ دار کو افطار کروا رہا ہوتا ہے۔ اور روزہ دار کو ثواب میں یعنی روزہ دار جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتی، یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی، نہیں، روزہ دار کو اس کا پورا ثواب ملے گا، لیکن جو روزہ افطار کروائے گا اس روزہ دار کے برابر اللہ رب کریم روزہ افطار کرانے والے کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرا سکے۔ آپ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں، اگر کوئی آدمی روزہ دار کو افطار میں ایک کھجور کھلا دے گا، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے گا، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے تو اللہ رب کریم اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کسی روزہ دار کو جو کوئی بھی جو کسی روزہ دار کو بھی پانی پلائے، اللہ رب کریم اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور فرمایا جو آدمی اپنے خادم اور ملازم پر کام کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے اس کو آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو اس کا جو کام ہے، جو اس کام کا جو کرتا ہے، جس ڈیوٹی کے لیے اس نے اس کو اپنے پاس تنخواہ پہ رکھا ہے، اگر اس کا بوجھ ہلکا کر دے گا اللہ رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کس کی؟ اس کا جو اپنے ملازم کا جو آقا ہے اس کی، سبحان اللہ، اور اس کو آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اس میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، اور 2 کام تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 کام ایسے ہیں جس سے تم مستغنی نہیں ہو سکتے، مطلب جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ تو پہلے 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، جنت کو طلب کرنا، اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، تو یہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بہت سارے لوگ ہیں تو لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں خصوصی طور پر رمضان المبارک میں عطا کی گئی ہیں، دے دی گئی ہیں، جو کہ پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھیں۔ فرمایا پہلا انعام کیا ہے؟ یہ 5 انعام اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ رب کریم کو روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو اللہ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ ہر روز ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور چوتھا جو انعام ہے، اس مہینے میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف سے وہ غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا وہ رات شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت اجرت دے دی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ میں نے سب سے پہلے کوٹ بھی کی، کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں ایک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، اور دوسری عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی دعا، جس سے اللہ رب کریم بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور تمہارے تنافس کو یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو کے جذبے کو دیکھتے ہیں، اور فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس مہینے کا بڑے اشتیاق کے ساتھ انتظار فرماتے، اور جب یہ مہینہ آ جاتا تو اس میں عبادت زیادہ کر دیتے، تلاوت زیادہ کر دیتے، رات کا قیام زیادہ کر دیتے، سخاوت زیادہ کر دیتے، مسجد کو زیادہ آباد کرنے لگ جاتے، اور مسجد میں ان کی تلاوت اور ان کے ذکر اذکار کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نیک اعمال میں تیز آندھی سے بھی آگے رہتے تھے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے نیک اعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کے مطابق ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزے کو پابندی کے ساتھ روزے رکھیں، اور دوسرا تراویح میں
کسی قسم کی کوئی سستی اور کوتاہی نہ ہو، اور ہم یہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان المبارک میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی تراویح کا اہتمام کیا اس کے، اور چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، چند دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اوقات کی کیا ترتیب دینی چاہیے، اور کس طریقے سے ہم رمضان المبارک کو قیمتی بدن بنائیں۔ رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا جائے، اور ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو قیمتی بنایا جا سکے۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے نظام الاوقات اس طرح بنانے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے، اور یہ سوچیں کہ میں اس مہینے میں کس طرح اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، ورنہ یہ دیکھ لے کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جن کو اس مہینے میں ملتوی کر سکتا ہوں، اور کون سی مصروفیت ترک کر سکتا ہوں، کون سا کام ایسا ہے کہ جو اگر میں رمضان المبارک میں نہیں کروں گا تو کوئی اتنا میرے لیے مسئلہ نہیں بن سکتا۔ تو اس چیز کا ایک شیڈول بنا لیا جائے۔ اسی طرح آج کل انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لہذا رمضان المبارک میں اس کا استعمال ختم یا بالکل محدود کر دیں تاکہ رمضان المبارک میں وقت کو قیمتی بنایا جا سکے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی علمی مصروفیات بھی موقوف فرما دیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں زیادہ تر وقت تلاوت اور عبادت میں گزارتے تھے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے کام کاج، ضروری کام کاج رمضان المبارک سے پہلے نمٹا لیں تاکہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت ان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے میسر ہو سکے۔ اور ایک بات کا اور بھی خیال کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ شاپنگ میں، خریداری میں بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ اور خریداری کا نہیں۔ رمضان المبارک میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان المبارک اور عید وغیرہ کی خریداری مکمل کر لیں تاکہ رمضان المبارک کے لمحات کو قیمتی بنایا جا سکے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک دم سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام طور پر جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے سب لوگ خریداری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے 2 ہفتے کا اکٹھا سامان لینا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، مارکیٹ پر جو یکدم اتنا بوجھ پڑے گا تو مارکیٹ میں اشیاء ضروریات کی قلت ہوگی، اور اس سے قدرتی طور پر مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے جو اشیاء پہلے سے لے کر رکھی جا سکتی ہیں وہ پہلے سے خرید کر رکھ لی جائیں، ایک تو اس میں اضافی مہنگائی سے بچا جا سکتا ہے، اور دوسرا اپنے قیمتی وقت کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک آ رہا ہے اور اس کو قیمتی بنایا جائے، اور اس کے فضائل و برکات اور اس کی رحمتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ ایک تو یہ پکا عزم اور ارادہ کر لیا جائے کہ میں نے پورا مہینہ سارے روزے رکھنے ہیں، اور یہ کہ مکمل تراویح پڑھنی ہے، اور تراویح میں انشاءاللہ پورا قرآن مجید سننا ہے یا سنانا ہے۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے اور تراویح تو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے عبادت میں وقت صرف کریں۔ مثال کے طور پر تلاوت قرآن مجید
کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا رمضان سے بہت خصوصی تعلق ہے۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، اللہ رب کریم نے رمضان المبارک کا تعارف ہی قرآن مجید کے ساتھ کروایا ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے تلاوت کلام مجید کا اہتمام کریں۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنائے بھی کرتے تھے اور ان سے سنا بھی کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام اور بزرگان دین خاص طور پر رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ گزارتے۔ ویسے تو سارا سال اور ہر روز بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر تلاوت کلام مجید کا اہتمام کیا جائے۔ عام دنوں میں ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب چونکہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملیں گی، اور ابھی سے تلاوت کا معمول بنائیں تاکہ رمضان المبارک میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس مہینے میں نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ دوسرے مہینوں میں جن نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی یا موقع نہیں ملتا، ان کو رمضان میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلا تہجد کی نماز عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، حقوق العباد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، حلال و حرام کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا بنا دے۔ لیکن رمضان میں آخری حصے میں سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ نماز اشراق، چاشت، اوابین، اور جیسے عام دنوں میں معمول میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم رمضان المبارک میں اس کا معمول بنا لیں۔ اور یہ بات کوشش کریں کہ کم از کم 40 دن تک ہماری جو نماز ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں حاصل ہو، کیونکہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب کریم اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا انعام ہوتا ہے؟ ایک انعام ہوتا ہے، ایک پروانہ ہوتا ہے جہنم سے بری ہونے کا، اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آدمی کو دنیا میں منافقت سے حفاظت مل جائے اور آخرت میں جہنم سے نجات مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ رمضان المبارک میں اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے، اسی لیے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ کسی کی زکوٰۃ رہتی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات جتنی وسعت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، غریب پڑوسیوں کا خیال کریں، مسجد کی خدمت کریں، دینی مدارس کی خدمت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی تو مزاج میں سخاوت تھی، آپ سخاوت کا دریا آپ کا سارا سال موزن رہتا، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ جیسے تیز جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ لٹاتے تھے اللہ کی راہ میں، لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ وہ تو ان کی تو خیر مثال ہی کیا ہے، ان کو تو اللہ نے یہ لقب عطا کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن چونکہ ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں بھی ان کے اس عمل کے مطابق ہمیں بھی سخاوت کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان المبارک میں سخاوت کے علاوہ اللہ کا ذکر کریں، جتنا ہو سکتا ہے ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر جاری رہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سارے اذکار کرتے رہیں،
اور کچھ تسبیحات کا مستقل معمول بنا لینا چاہیے، جیسے پہلے کلمہ کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھنی چاہیے، تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھنی چاہیے، استغفار کی تسبیح پڑھنی چاہیے، درود شریف کی تسبیح پڑھنی چاہیے، درود شریف اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ذکر زبان پہ آ جائے اللہ کا اس کی حمد و ثنا کرنے کو رہنا چاہیے، اور اس بات کا خیال کیا جائے رمضان المبارک میں کہ گناہوں سے بچا جائے، سابقہ گناہوں سے پکی توبہ کریں، دل کو گناہوں سے اور برے خیالات سے پاک کریں۔ جب گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوگا تو دل یقیناً نیک اعمال کی نورانیت اور روحانیت حاصل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مقصد اور فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ روزہ سے تقوی کی ایک بہترین تربیت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح روزے میں انسان حلال بھی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ میرے اللہ نے روزے کے ساتھ کھانا پینا کو منع کیا ہے، روزے کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے، تو وہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے زندگی میں اس سے جو اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں، کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، تو کوشش کرے ان سے بچنے کا اہتمام کرے۔ انسان کے اندر یہ عادت بن جائے کہ انسان حلال مال کمائے اور حلال خرچ کرے، گناہوں کے کاموں پہ نہ خرچ کرے، گناہ والے کام نہ کرے، ایسے کام نہ کرے کہ جو اس کے لیے آخرت میں وبال کا باعث ہوں۔ روزے میں انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کئی بار یہ موقع بھی ملتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس بھوک اور پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں، لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور اس کے ذریعے انسان کی بڑی تربیت کی جا رہی ہے کہ انسان ہر گناہ چھوڑ دے، کہ مجھے گناہ کرتے ہوئے چاہے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تقوی یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف اس طرح سما جائے کہ وہ گناہوں کے قریب نہ جائے۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے ہر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی بالکل چھوڑ دے، ورنہ اگر روزہ تو رکھ لیا لیکن گناہوں کو نہ چھوڑا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنا نہ چھوڑا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ چھوڑا، کانوں سے گانے اور موسیقی اور غلط چیزیں سننا نہ چھوڑا، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا نہ چھوڑا، تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس کا صحیح اجر و ثواب اور اس کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے خیر کے طالب، تجھے مبارک، یعنی نیک اعمال میں آگے کی طرف بڑھ جا، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی سے رک جا۔ اس لیے ہم بھی یہ عزم کریں کہ میں اس پورے مہینے میں گناہوں سے بالکل دور رہوں گا، سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کروں گا، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کروں گا۔ میں نے یہ مہینہ بالخصوص اور ساری زندگی بلا موم گناہوں سے بچتے ہوئے گزاروں گا۔ دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ کی رحمت روزہ دار کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سحری اور تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سب نوازنے کے بہانے ہیں، بس ہم مانگنے والے اور لینے والے بن جائیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ یہ یقین رکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں
خصوصاً روزے کی حالت میں اللہ رب کریم دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے مسنون دعاؤں کو یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں، اور ان میں تاثیر بھی زیادہ ہے اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی کے معمولات میں خاص طور پر 3 چیزوں میں اضافہ ہو جاتا: عبادت زیادہ کرتے، سخاوت زیادہ کرتے، دعا اور گریہ زاری بھی زیادہ کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔